زندگی کو نیکی میں لگائیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور ان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، اب میں اس گناہ کو کمپنسیٹ کیسے کروں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، اے اللہ کوئی ایسا کام کروا دے جو میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، اس کے مقابلے میں صحابہ کرام صف آرا ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی اس نیت سے گیا کہ اللہ اس وقت میں مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جو اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ چنانچہ صحابہ کی لڑائی ہوئی، اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی تھے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے مسیلمہ کو قتل کرنے کا جو کام ثواب تھا، ہو سکتا ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا کفارہ بن جائے، اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو ہم نے بھی اگر بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، دین کے احیاء کے لیے کام کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف متوجہ کریں، ہمارا یہ عمل ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ ہاں اس میں ایک بات ہے کہ گناہ کرتے ہوئے، گناہ کی توبہ کرتے ہوئے بندے کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کا بڑا دخل ہے اس میں۔ دل سے نادم ہو، دل میں شرمندہ ہو اور انسان توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا، جب کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اس کو چاہیے کہ یقوم کھڑا ہو، فیتطہر وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کے سامنے استغفار کرے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔